بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو تیمم کے مسائل عرض کروں گا۔ جو بقیہ مسئلہ ہے تیمم کا پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ دوسری قسط ہے میری۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ دے دے گا تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور اس سے پانی مانگے، اور اگر نہیں مانگا اور پوری کر لی نماز، اب اس نے خود یا اس کے مانگنے پر دے دیا تو اعادہ نماز لازم ہے، اور نہ دے تو ہو گئی اگر دینے کا گمان نہ تھا اور نماز کے بعد اس نے خود دے دیا یا مانگنے سے دے دیا، جب بھی اعادہ کرے۔ اور اگر اس نے نہ خود دیا نہ اس نے مانگا کہ حال معلوم ہوتا تو نماز ہو گئی، اور اگر نماز پڑھنے میں اس نے خود کہا کہ پانی لو، وضو کر لو، اور وہ کہنے والا مسلمان ہے تو نماز جاتی رہی تو توڑ دینا فرض ہے، اور کہنے والا اگر کافر ہے تو نہ توڑے۔ پھر نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے اعادہ کر لے۔ اور اگر یہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں مگر 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ پر مل جائے گا تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر وقت تک مستحب تک یعنی تاخیر کرے، یعنی عصر و مغرب و عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے پڑھ لی تو نماز ہو گئی۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، خطرہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جس سے نہانے کے بعد اوڑھنے اور سردی کے ضرر سے بچے، نہ آگ ہے جسے تاپ سکے تو تیمم جائز ہے۔ نمبر 4، دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب اور نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کرا دے گا یا کر دے گا، یا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یا مرد جس کو اپنی بے آبرو کا گمان صحیح ہے، تیمم جائز ہے۔ اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اس سے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا یا قید کرا دوں گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے اعادہ کرے۔ قیدی کو قید خانہ والے وضو نہ کرنے دے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اعادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دے تو اشارہ سے پڑھے پھر اعادہ کرے۔ نمبر 5، جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ اگر ہمراہی کے پاس ڈول رسی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا میں پانی بھر کر فارغ ہو کر تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے، اور اگر انتظار نہ کیا اور تیمم کر کے پڑھ لی تو نماز ہو گئی۔ رسی چھوٹی ہے کہ پانی تک نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس کوئی کپڑا، رومال، عمامہ، دوپٹہ وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے جو ہے جوڑنے سے پانی مل جائے گا تو تیمم جائز نہیں۔ نمبر 6، پیاس کا خوف یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے، پیاسا رہ جائے گا، اور اپنی یا ان میں سے کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ ہو اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہ اویس ہے، یعنی کہ پیاسا بہت ہے، وہ دور تک پانی کا پتہ نہیں، تو عزیزان محترم اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ تیمم جائز ہے۔ پھر میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو اندیشہ ہو کہ وہ جو ہے دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے تو تیمم جائز ہے، کیونکہ پانی کا پتہ نہیں ہے، مجبوری ہے۔ پانی موجودہ ہے مگر آثار جو ہے وہ گھومتے کی یعنی ڈھونڈنے ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے۔ شوربے کی ضرورت کے لیے جو ہے وہ بھی تیمم جائز ہے۔ شوربے کے مصاب جو تھوڑا سا پانی ہے شوربے کے لیے ضرورت ہے تو
تیمم جائز ہے۔ بدن یا کپڑا اس قدر نجس ہے یا مانے جواز نماز ہے اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کر لے یا اس کو پاک کر لے، دونوں کام نہیں ہو سکتے تو پانی سے اس کو پاک کر لے پھر تیمم کرے، اور اگر پہلے تیمم کر لیا اس کے بعد پاک کیا تو اب پھر تیمم کرے کہ پہلا تیمم نہ ہوا۔ مسافر کو راہ میں کہیں رکھا ہوا پانی ملا تو اگر کوئی وہاں سے اس سے دریافت کر لے، اگر وہ کہے صرف پانی کے لیے ہے تو تیمم کرے، وضو جائز نہیں ہے کتنا ہی ہو، اور اگر اس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے تو من ہو، اور اگر کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے اور پانی تھوڑا ہو تو تیمم کرے اور زیادہ ہو تو وضو کر کے۔ نمبر 7، پانی گراں ہونا، یعنی وہاں کے حساب سے جو قیمت ہونی چاہیے اس سے دو چند مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے، اگر قیمت میں اتنا فرق نہیں تو تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ پانی ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں یعنی قیمت نہیں، پیسہ نہیں ہے تو تیمم جائز ہے۔ نمبر 8، گمان کے پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی۔ نمبر 9، یہ گمان کے وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ وضو کر کے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا تو اثناء نماز میں بے وضو ہوگی اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا، یا جماعت ہو چکے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ گھین کی نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جبکہ وضو کرنے میں گھین کھول جانے یا جماعت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ وضو میں مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ غیر ولی کی نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، ولی کو نہیں کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں گے تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں، اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، یوں کہ اگر وہ دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ خوف فوت ہونے کی یہ معنی ہے کہ چاروں تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایک تکبیر بھی مل جائے گی تو تیمم جائز نہیں ہے۔ ایک جنازہ کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر وہ دوسرا جنازہ آیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلا تیمم کافی ہے۔ سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ، وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت ہو۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو، جیسے ڈول رسی مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا دے تو تیمم کر کے جائے اور جلد سے جلد لے کر نکل آئے۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو تیمم کے مسائل عرض کیے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو تیمم کے مسائل عرض کروں گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، کیونکہ اس میں مسائل ہیں نماز، روزہ، تیمم، وضو کے، نماز کے، اور دوسرے میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں تفسیر لکھ رہا ہوں، تفسیر کرمانی، اس کی تفسیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔